مسجد نبوی کے اندر وہ سیاہ فام خاتون جس کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی کنبہ خاندان کوئی نہیں، جھاڑو دینے والی فوت ہو گئی رات کے وقت، جنازہ پڑھا گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی گئی، اگلے دن دیکھا وہ عورت نہیں، آپ نے فرمایا وہ عورت کہاں ہے؟ رات کو انتقال ہو گیا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ فَهَلَّا آذَنْتُمُونِي، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، مجھے کیوں نہیں خبر دی؟ یا رسول اللہ ایک عام عورت تھی، سیاہ فام عورت تھی، ہم نے خود ہی ان کی تجہیز اور تکفین کا انتظام کر دیا، تدفین کر دی، رات کو آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ان نیکیوں کی قدر بتائی امت کو کہ مسجد میں جھاڑو دینا، مسجد سے تن کے اٹھا کے باہر رکھنے کی قیمت اللہ کے ہاں کیا ہوتی ہے۔ ہم کیا سمجھیں، ہم تو گندگی کے اندر لتڑے ہوئے، کوئی مٹی میں ڈوبا ہوا ہے، کھیت میں کام کر رہا ہے، اس کے بدن پہ وہی مٹی ہے، اس کے کپڑوں پہ، اس کے پاؤں میں بھی وہی مٹی ہے، کوئی ویلڈنگ کا کام کر رہا ہے، وہی سیاہ کپڑوں کے اندر ان کالے سیاہ ہاتھوں اور پاؤں میں منہ اٹھا کے اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ تمہارا کیا احسان ہے اللہ کے گھر پر؟ تم کون سی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو؟ نماز کا تمہیں کچھ پتہ ہے؟ اللہ کے گھر میں داخلے کی کچھ ادب کا پتہ ہے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تم نے حدیث نہیں پڑھی؟ طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، پاکی کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تم گھر میں بھی اس حالت میں جانا پسند کرتے ہو؟ شام کو جب دکان بند کرتے ہو اس حالت میں تم گھر جانا پسند کرتے ہو؟ تم کسی دعوت میں جانا پسند کرتے ہو اس لباس کے اندر؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب نماز پڑھنے آؤ، مسجد پڑھنے آؤ، حکم ہے، امر ہے، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، واجب ہے، تمہارے اوپر لازم ہے۔ خذوا زینتکم، پاکی اور طہارت تو ایک طرف ہے، نظافت اور صفائی تو ایک طرف ہے، زیب و زینت اختیار کر کے آؤ، اچھا لباس، خوشبو پہن کے آؤ۔ اگر تم نے لہسن اور پیاز استعمال کیا ہے تو وہ حرام نہیں ہے، لیکن مسجد میں نہ آؤ جب تک کلی نہ کرو۔ کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ ہمیں پھر کیا پتہ ہوگا کہ مسجد کی صفائی کا کیا اہتمام ہوتا ہے؟ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، دلونی علی قبرہا، مجھے اس عورت کی قبر بتاؤ۔ قبر بتائے گی، آپ نے اس کی قبر پہ تدفین کے بعد اگلے دن نماز جنازہ ادا کی۔ کیوں؟ والباقیات الصالحات، اس کی نیکیاں ڈوب نہیں گئیں۔ وہ آج ہماری دنیا کہتی ہے نیکی کر دریا میں ڈال، اللہ کے ہاں دریا میں نہیں ڈال۔ جب نیکی کرتے ہو اللہ اسے تمہارے میزان عمل میں جمع کر دیتا ہے۔ دریا میں ڈالنے کا مطلب وہ بہہ کے ختم ہو جائے۔ تبھی تو ہمارے لوگ کہتے ہیں نیکی کا زمانہ نہیں رہا، اور نیکی دا دور ہی نہیں جی، اس چاچرا نیکی نہیں دی کول پکار۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا عمل کے ذریعے، بتاؤ مجھے قبر اس کی اور جا کے اس پہ نماز جنازہ ادا کی۔